السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ تمام بھائی خیر وفیت سے ہوں گے۔ اکثر بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ جادو کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ جادو کا اثرات کیسے ختم ہوئے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کا علاج جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے سردار اور سارے جہانوں کے سردار، تو ان کے اوپر ان کے اثرات نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کیوں وہ صرف اس لیے کہ ان کی امت کو اگر ایسی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنا علاج ایسے ہی کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علاج کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے، تو ایک دائیں طرف کھڑے ہو گیا اور دوسرا جو ہے یعنی کہ ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک ٹانگوں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، اور پھر اس نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ پھر وہ دوسرے اسی فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ اس نے کہاں پر دفن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو فلاں کنواں ہے نا وہاں پر وہ دفن ہوا ہے۔ پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ وہاں سے لے کے آئے، اور نبی علیہ السلام کے بالوں کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اور وہ جادو بہت سخت قسم کا تھا، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر یعنی کہ ڈپریشن، جس کو آج کے دور میں بولا جاتا ہے نا ڈپریشن ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 70% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن کا شکار ہوئے تھے تو ان کے اوپر جادو ہوا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، سورہ فلق اور ناس نازل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اثرات ختم کر دیے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور بھی کئی دعائیں ہیں شیاطین سے بچنے کے لیے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں گے، تو یقیناً ہمیں اس کا علاج بھی جادو کا مل جائے گا، اور یقیناً ہم کئی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم سمجھیں گے تو یقیناً ہمیں یعنی کہ پیروں سے، فقیروں سے، مولویوں سے، ہر ایک سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ہم دنیا کے لیے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بڑا بڑا مطالعہ کر لیتے ہیں، لیکن کاش ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے یا ایسے مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو سمجھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔